بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے کن کن موقعوں پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں مستقل ایک باب ان درودوں کے بارے میں تحریر فرمائی ہے جو اوقات مخصوصہ میں پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں یہ مواقع گنوائے ہیں: وضو اور تیمم سے فراغت پر، اور غسل جنابت اور غسل حیض سے فراغت پر، نیز نماز کے اندر اور نماز سے فارغ ہونے پر، اور نماز قائم ہونے کے وقت اور اس کا موقد ہونا، صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد اور اتحیات کے بعد اور قنوت میں، اور تہجد کے لیے کھڑے ہونے کے وقت اور اس کے بعد، اور اس مساجد پر گزرنے کے وقت اور مساجد کو دیکھ کر، اور مساجد میں داخل ہونے کے وقت اور مساجد سے باہر آنے کے وقت، اور اذان کے جواب کے بعد، اور جمعہ کے دن میں اور جمعہ کی رات میں، اور سنیچر کو، اتوار کو، پیر کو، منگل کو، اور خطبے میں جمعہ کے اور دونوں عیدوں کے خطبے میں، اور بارش طلب کرنے کی نماز کے، اور سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت کے خطبوں میں، اور عیدین اور جنازے کی تکبیرات کے درمیان میں، اور میت کے قبر میں داخل کرنے کے وقت، اور شعبان کے مہینے میں، اور کعبہ شریف پر نظر پڑنے کے وقت، اور حج میں صفا مروہ پر چڑھنے کے وقت، اور لبیک سے فراغت پر، اور ہجر اسود کے بوسے کے وقت، اور ملتزم سے چمٹنے کے وقت، اور عرفہ کی شام کو، اور مینا کی مسجد میں اور مدینہ منورہ پر نگاہ پڑنے کے وقت، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے وقت اور رخصت کے وقت، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت یادگاریں اور گزرگاہوں اور خیام گاہوں جیسے بدر وغیرہ پر گزرنے کے وقت، اور جانور کو ذبح کرنے کے وقت، اور تجارت کے وقت، اور وصیت کے لکھنے کے وقت، نکاح کے خطبے میں، دن کے اول آخر میں، سونے کے وقت، اور سفر کے وقت، اور سواری پر سوار ہونے کے وقت، اور جس کو نیند کم آتی ہو اس کے لیے، اور بازار جانے کے وقت، دعوت میں جانے کے وقت، اور گھر میں داخل ہونے اور رسالے شروع کرنے کے وقت، اور بسم اللہ کے بعد، اور غم کے وقت، بے چینی کے وقت، سختیوں کے وقت، اور فقر کی حالت میں، اور ڈوبنے کے موقع پر، اور تعاون کے زمانے میں، اور دعا کے اول اور آخر اور درمیان میں، کان بجنے کے وقت، پاؤں سونے کے وقت، چھینک آنے کے وقت، اور کسی چیز کو رکھ کر بھول جانے کے وقت، اور کسی چیز کے اچھا لگنے کے وقت، اور مولی کھانے کے وقت، اور گدھے کے بولنے کے وقت، اور گناہ سے توبہ کے وقت، اور جب ضرورتیں پیش آئیں، اور ہر حال میں، اور اس شخص کے لیے جس کو کچھ تہمت لگائی گئی ہو اور وہ اس سے پاک ہو، اور دوستوں سے ملاقات کے وقت، اور مجمع کے اجتماع کے وقت، اور ان کے علیحدہ ہونے کے وقت، اور قرآن پاک کے ختم کے وقت، اور قرآن پاک کے حفظ کرنے کی دعا میں، اور مجلس سے اٹھنے کے وقت، اور ہر اس جگہ میں جہاں اللہ کے ذکر کے لیے اجتماع کیا جاتا ہو، اور ہر کلام کے شروع میں، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، علم کی اشاعت کے وقت، حدیث پاک کی قرات کے وقت، فتویٰ اور وعظ کے وقت، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا جائے، ان سب جگہوں پہ آپ درود شریف کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری ہر جائز دعاؤں کو قبول فرمائیں، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔